ایک ہوتی ہے خوشی اور ایک ہوتی ہے لذت. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لذت کو کہتے ہیں پلیجر، خوشی کو کہتے ہیں ہیپینس. ہمارے ہاں اکثر و بیشتر لوگ خوشی میں اور لذت و سرور میں فرق نہیں کر پاتے. یہ الگ الگ ہیں؟ دونوں الگ الگ. اچھا. ٹھیک. سرور اس وقتی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں بندہ بقیہ ہر شے کو بھول کر کسی ایک شے میں مگن ہو کے انجوائے کرتا ہے. صحیح. اور خوشی اس پرماننٹ، اس مستقل کیفیت کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو سکون قلبی نصیب ہوتا ہے. دنیا کا کوئی انسان ہر وقت حالت لذت اور حالت سرور میں نہیں رہ سکتا. انسان کی میکنگ ہی ایسی ہے، اس نے بیمار بھی ہونا، اس نے تندرست بھی ہونا، اس کو غم بھی آنا، اس کو خوشی بھی ملنی ہے، اس کے مزاج کے موافق بھی چیز ہوگی، مزاج کے خلاف بھی چیز ہوگی. اب وہ بولے کہ مجھے ہر وقت لذت اور سرور کی کیفیت ہی رہے. لوگ اسی چکر کے اندر مارے جاتے ہیں. انہیں چاہیے خوشی اور وہ جاتے ہیں لذت کے پیچھے. ایک آدمی شراب پیتا ہے، جو اپنے آپ کو سرور دینے کے لیے شراب پیتے ہیں. شراب پینے کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وقتی طور پر تو ان کی دماغ کی پریشانیاں الجھنے دب جاتی ہیں، لیکن جب وہ نشہ زائل ہوتا ہے نا، وہی غم، وہی الجھنے، وہی پریشانیاں پہلے سے بڑھ کے سامنے آ جاتی ہیں. وجہ یہ ہے انہوں نے اپنی الجھنوں کا، پریشانیوں کا حل لذت میں تلاش کیا، جبکہ ان سب کا جو حل تھا وہ خوشی میں تھا. خوشی نام ہے سکون کا، اور سکون نام ہے قلب کی ایک کمفرٹیبل کیفیت کا. اب کیا ہے، ہم اپنی خوشی کو ان چیزوں سے جڑیں جو مستقل ہیں. ٹھیک ہے. مستقل کیا ہے؟ میں صحت مند ہوں، مجھے اس وقت کوئی بیماری نہیں. اب میں اپنی خوشی کو اس کے ساتھ جوڑ دوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں سر سے لے کر پاؤں تک میں کسی بھی بڑی بیماری میں مبتلا نہیں ہوں. اگر میں اپنی سوچ کو اس کے ساتھ جوڑ دوں تو میں بہت خوش رہوں گا. یہ مستقل ہے. یہ مستقل ہے کیونکہ میری صحت مستقل ہے اور میں نے اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اچھا، اگر کوئی ایک آدھ کمی ہے تو ایک آدھ کمی کے بعد وہ جو 99 اچھی چیزیں ہیں اس کو سوچ لیں، میں اپنے خیال کو اس کے ساتھ جوڑ لوں تو یہ خوشی ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ مجھے چونکہ تھوڑی سی بے چینی سی ہو رہی ہے تو لہٰذا ابھی جو ہے نا میں کوئی ایسی چیز دیکھنا شروع کر دوں کہ جو بس مجھے نا بھلا دے سارا کچھ. وہ جو بھولنے والی چیز ہے نا وہ پرماننٹ بھول نہیں سکتی کبھی بھی. غم جو ہوتا ہے، غم کیا انسان کو بندہ تھوڑا سا ادھر ادھر کی چیزوں میں پڑ جائے تو بھول جاتا ہے؟ نہیں بھولتا. وہ جیسی چیز ختم ہوتی ہے پھر واپس آ جاتا ہے. لیکن اگر اس نے اس کو خوشی سے جوڑا ہوتا، اب اس کی ایک مثال لے لے، کسی کا کوئی عزیز فوت ہو گیا، عزیز فوت ہوا، بڑا صدمہ ہے. اب اس صدمے کی اپنی نا اس کیفیت کو وہ چاہتا ہے یار یہ ختم ہو جائے. وہ کہتا ہے یار اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں نا باغ کی سیر کروں، کسی باغ میں چلا جاؤں یا میں کسی ٹور پہ چلا جاؤں. وہ ہر جگہ گھوم پھر کے آئے گا، جب واپس پہنچے گا پھر عزیز یاد آئے گا، پھر وہی کیفیت آ جائے گی اس کی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنی اس پریشانی اور غم کو دور کرنے کے لیے لذت اور سرور کا سہارا لیا. صحیح. جبکہ اسے سکون چاہیے تھا، اسے سرور نہیں چاہیے تھا، اسے سکون چاہیے تھا. سکون کیا تھا؟ اب سکون یہ تھا کہ اگر یہ اپنے آپ سے یہ بات کرتا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دو حالتوں سے آزماتا ہے، نعمت دے کے بھی اور پریشانی دے کر بھی. خدا مجھے اس صورت میں آزما رہا ہے، میں اس امتحان میں کامیاب ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کا دنیا و آخرت میں اچھا بدل دے گا. سبحان اللہ. اب تھوڑی سی اپنی سیلف مینٹورنگ جسے کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو خود سمجھانا. جب بندہ تھوڑا سا اس انداز میں خود کو سمجھاتا ہے نا تو اس کے دل میں واقعتاً یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہاں یار بات تو صحیح ہے، جانا تو سب نے ہے. اچھا، اور صبر کر کے مجھے اجر ملے گا اور میری بے صبری کا جانے والے کو فائدہ نہیں ہوگا، اور میرے اس کے لیے صبر کرنے سے اس کو بھی سکون ملے گا، میرے اصالے ثواب کرنے سے اس کو فائدہ ہوگا، اور صبر کر کے خدا کی معیت اور قرب نصیب ہوگا، اور اس کے بدلے میں مجھے جنت میں محل ملے گا. واہ. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کا تعلق کسی وقتی لذت کے ساتھ نہیں ہے، پرسکون ہو جائے، جس کا تعلق کسی وقتی سرور کے ساتھ نہیں ہے. اس سے کیا مل رہا ہے؟ اس سے سکون مل رہا ہے، اور خوشی سکون کا نام ہے. اور لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے خوشی، لیکن پتہ نہیں ٹیبلٹ غلط پی رہے ہیں، وہ ٹیبلٹ جو ہے وہ غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ڈیفرینشیٹ